آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل نبی اکرم نور مجسم شفیع جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ اس مجلس خیر میں حاضر ہیں، جو مجلس اللہ کے شکر کے لیے سجائی گئی ہے۔ عقیقے کی یہ مجلس شکر خداوندی ادا کرنے کے لیے، اور جس نے بھی اس محفل کو سجایا ہے یقین مانیے انہوں نے اپنے نعمتوں میں اضافے کا سامان کر لیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی نعمت کو عذاب الہی سے بچانے کا سامان کر لیا ہے، اس لیے کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب سے محفوظ و مامون کر لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے یہ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح شکر خداوندی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے، ورنہ تو آج کا معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، شکر کا اظہار کرنے کے لیے نہ جانے کیسے غلط مراسم کا ایجاد کر لیا ہے لوگوں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صاحب مجلس نے ایک جائز طریقے کا اختیار کیا۔ ابھی آپ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مفتی امیر الدین صاحب قبلہ مصباحی سے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے قرآن مقدس کی روشنی میں ایک خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ چونکہ یہ عقیقے کی مجلس ہے، آپ کے کھانے کا بھی انتظام ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تو میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں کوئی پیشہ ور مقرر بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی بات پہنچانے کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا سہارا لوں۔ آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بس زیادہ سے زیادہ میں آدھے گھنٹے کا 25 سے 30 منٹ کا وقت لوں گا، کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے بھی بات مکمل ہو جائے۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت محمدیہ سے خطاب ہے، یعنی آپ سے خطاب ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بہتر قوم آپ ہیں۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین قوم ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک قانون ہمیں دیا گیا، ایک دستور ہمیں دیا گیا، جب تک ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، اس وقت تک ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم کہلائیں گے۔ اور جس دن سے یہ سبب ہمارے درمیان سے غائب ہو جائے گا، یہ قانون ہم سے دور ہو جائے گا، اسی دن سے ہم دنیا کی بدترین قوم بنا دیے جائیں گے۔ آج آپ مسلمانوں کے معاشرے کا جائزہ لیجئے، مسلم سماج کا جائزہ لیجئے، آپ کو یہ ملے گا کہ مسلمانوں کے درمیان سے یہ چیز غائب ہو گئی ہے۔ اگر کوئی مسلم برا کرتا ہے اور ہماری نظر اس پہ پڑتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کون ہے۔ اگر کوئی اپنا ہوتا ہے تو ہم اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور برائی کرنے والا اگر کوئی غیر ہوتا ہے تو ہم زور سے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے پیغمبر اسلام نے ہمیں کیا درس دیا تھا اور ہم کہاں چلے گئے۔ پیغمبر اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کیف بکم اذا طغت نساؤکم وفسق شبابکم، کہ کیا عالم ہوگا تمہارا، صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، کہ کیا معاملہ ہوگا تمہارا، کیا حال ہوگا اس زمانے میں جب تمہاری عورتیں حد سے آگے بڑھ جائیں گی اور تمہارے جوان فسق و فجور میں گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے یہ پوچھتے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں اس دور میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔
جس دور میں مسلم عورتیں حدوں سے آگے بڑھ جائیں گی اور مسلمانوں کے جوان عیاشیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو صحابہ کرام حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی دور آئے گا جب ہماری عورتیں حد سے آگے بڑھ جائیں گی، ہمارے نوجوان عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، کاش کے حالات یہی ٹھہر جاتے، کاش کے معاملہ یہی رک جاتا۔ اے میرے صحابیوں، حالات اتنے خراب ہوں گے ہی، لیکن حالات یہی نہیں رکیں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے، اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلم سماج میں عورتیں حد سے آگے بڑھ جائیں گی، مسلمانوں کے جوان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، عیاشیاں پھیل جائیں گی، فحاشیاں پھیل جائیں گی، بدکاریاں پھیل جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہاں حالات اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اس سے زیادہ برے حالات یہ ہوں گے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ میرے عزیزوں، آج آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ وقت نہیں آیا ہے جب ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے، بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا ہے؟ اگر کسی انسان کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کسی انسان کو بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں پھر بھی ہم بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں، برائیوں سے نہیں روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دے گا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گا۔ صحابہ کرام پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے؟ کیا مسلم سماج اس قدر بگڑ جائے گا؟ کیا مسلمانوں کا ماحول اس قدر خراب ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کاش کے ماحول یہی ٹھہر جاتا، کاش کے معاملہ یہی رک جاتا، کاش کے حالات یہی ٹھہر جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہاں حالات اس قدر خراب ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ برے حالات ہو جائیں گے۔ صحابہ پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں یا رسول اللہ اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمان بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اذا رأيتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ اس سے زیادہ برے حالات یہ ہوں گے کہ نہ صرف تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑو گے، نہ صرف تم برائی سے روکنا چھوڑو گے، بلکہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تم برائی کو بھلائی سمجھنے لگو گے، بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ اللہ کے رسول نے جب ارشاد یہ فرمایا تو صحابہ کرام
کرام پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ماحول اس قدر خراب ہو جائے گا کہ ہم بھلائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، بھلائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، برائی کو بھلائی سمجھنے لگیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کاش کے ماحول یہی ٹھہر جاتا، کاش کے زمانہ یہی ٹھہر جاتا، کاش کے حالات یہی رک جاتے، لیکن اے میرے صحابیوں سنو سنو، حالات یہی نہیں رکیں گے، حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے، دن اس سے بھی زیادہ خراب آ جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ